میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہمیں دو طرح قرآن ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لو، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان، مگر ہم نہیں جی، ہم تو جی فلانے ملک سے پالیسی لیں گے، فلانے ملک سے لیں گے، فلانے ملک سے لیں گے، بھئی یہی ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اونچی گئی ہے؟ پھر ہم کیوں قرآن اور حدیث کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو اگر واقعی اللہ کا بندہ بننا ہے اور ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے، اور قیامت کے دن ہاتھ پاؤں جب گواہی دیں تو یہی کہیں یا اللہ یہ تیرا فرما بردار تھا، تب مزہ آئے گا نا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو رہنما بنانا ہے۔ ہم نے غیروں کے طریقے اپنانے، اونچی ہیں، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، شریعت مطہرہ ادلہ شرعیہ کے ہوتے ہوئے ابلیس سے مشورے لیں تو کیا درست ہوگا؟ اونچی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں غیروں کا اثر ہے۔ یہود و نصارہ، ہنود و مجوس اگر ان کے طریقے کہیں بھی اپنائے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں رحمت مل سکتی نہیں۔ ہاں، اپنانا ہے صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کو، صلحاء کو، ان کو اپنانا چاہیے۔ تو بجائے الزام تراشی کے، جتنا وقت وہ کہتے ہیں نا تم نے کسی کو گالی دینے میں لگانا ہے، بہتر ہے اتنا وقت درود شریف پڑھو۔ موٹی مثال دوں، شیطان ملعون ہے یا نہیں؟ اس پہ لعنت کی گئی یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ کہتے ہو شیطان پر لعنت؟ کتنی مرتبہ کہتے ہو؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں کہتے ہوگے، نہ تسبیح پڑھتے ہوگے شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت کہتے ہو؟ اونچی نہیں، حالانکہ اس کی لعنت میں شبہ ہے، پوچھ رہا ہوں۔ اور جتنا ٹائم اس پہ لعنت کرنے میں گزارنا وہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ لعنت کرنے میں کیوں گزاروں میں؟ اتنا ٹائم نبی پہ درود بھیجنے میں کیوں نہ گزاروں؟ تو عیب لگانے والے، او فلانا ایسا ہے، 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 وہ فلانی ہی ایسی ہے، ہم اسی طرح ہی کرتے رہیں، تو بہتر نہیں ہے اتنا ٹائم میں درود شریف پڑھ لوں، تسبیح پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں، استغفار پڑھ لوں؟ تو یہ بتایا گیا۔ اب وہ لوگ جن کا وقت ہی اسی میں گزرتا ہے، او نہیں وہ یوں، وہ یوں، وہ اپنے آپ کو بھی تو ڈھانک، خود اپنے اندر بھی جھانک کہ میرا کیا حال ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، پڑی اپنے گناہوں پہ جب کہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب میں نے اپنے گناہوں کو دیکھا تو مجھے پھر کوئی اور برا نہیں لگا کہ سب سے بڑا پاپی تو میں ہی ہوں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے عیب دیکھ کر خود کو سنواریں، اپنے عیب دیکھ کر خود کو، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں وقت نہ گزاریں، اپنے عیب ڈھونڈیں اور خود کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ان کی سچ کی، جتنی بھی انہوں نے جو کچھ ہے نا سچی سزا کہنا چاہیے، پوری دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ یہ جو ہاتھ پاؤں سے جو کچھ کرتے ہو، زبان سے بولتے ہو، قیامت کے دن پورا پورا حساب ہوگا۔
کوئی کمی بیشی، گناہ زیادہ بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا، نیکی گھٹا کر پورا پورا۔ وہاں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ نیکی کو چھوٹا کر دیا گیا اور گناہ کو بڑا کر دیا گیا، نہیں، ان کی سچی سزا پوری دے گا، جو بھی ان کو ملنا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ اللہ جتنا چاہے زیادہ کر دے۔ دھیان سے سنو، نیکی کا بدلہ اللہ جتنا، اچھی بات بتانے لگا ہوں، ذرا شوق دکھاؤ، نیکی کا بدلہ اللہ جتنا چاہے بڑھا دے گا، جتنا چاہے۔ چھوٹی سی نیکی کی اللہ کہے گا اس کو پہاڑ کے برابر جزا دے دو، مگر گناہ کا اللہ اس میں اضافہ نہیں کرے۔ گناہ چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا ہی رکھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا بڑی کر دی جائے۔ ایسا کرم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا الٹا معاملہ، خطا ہو جائے تو بڑا چڑھا کر، نیکی ہو جائے تو چھپا کر۔ نہیں نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ کام، وہ کام چھوٹا سا غلط کیا اس کو بڑا بڑا کے بیان کر رہے ہیں، جو اس نے اچھا کیا اس کو گھٹا کے بتا رہے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ چھوٹی سی نیکی پر بڑا ثواب، گناہ جتنا کیا ہے اتنا ہی اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ کرم ہے یا نہیں؟ سچی سزا ملے گی پوری پوری، یہ نہیں ہے کہ زیادہ کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم کیا ہوا؟ قیامت کے دن کو جزا کا دن، یوم الدین بھی کہا جاتا ہے نا، مالکی یوم الدین قرآن میں پڑھتے ہو نا، سزا کا دن، سزا جزا کا دن۔ اس دن فیصلے ہوں گے، اس دن اونچی دین سزا کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو معلوم ہوا اس دن اللہ تعالی سب کا معاملہ سچا سچا، کوئی اس کے ہاں ظلم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، یعنی چھوٹا بڑا نہیں کیا جائے گا، جیسا کسی کا عمل بالکل ویسا ہی۔ تو اب جب پتہ چل گیا تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس دن بھی سزا سے بچوں، اس دن بھی اونچی سزا سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ اور روایتوں میں یہاں تک ہے چھوٹی سے چھوٹی سزا، چھوٹی سے، بعض روایتوں میں 3000 سال کی۔ کتنی؟ 3 منٹ سختی میں کتنے تکلیف سے گزرتے ہیں، ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ توبہ توبہ، ہر وقت استغفار، یا اللہ معاف فرما دے، بس اسی پہ رہو، اور گناہ پہ دلیر نہ ہو۔ وہ کسی کا عیب جب تک اچھی طرح معلوم نہ ہو جائے، اور پھر بھی وہ ظاہر کرنے والا نہیں ہے تو ظاہر کرنے کی کوشش، ہاں، اگر اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے بتانا۔ اور رہی بات عقیدے ایمان کی، وہ معاملہ دوسرا ہے، یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ آپ اس کو سمجھیں، اور خام خواہ ایک دوسرے کی برائی اونچی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے، اور ستھرے مرد ستھری اونچی۔ سن لیا؟ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، سورۃ النور آیت نمبر 26، سورۃ النور
اب توجہ سے میری ایک بات سن لیں، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو خود ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، رواج ہے نا جی، میرا آئیڈیل کون ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں جی، مجھے ارینج میرج نہیں چاہیے، لو میرج چاہیے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو بھی کرتے ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سنو، قرآن نے بتا دیا جو اچھے ہیں وہ اچھیوں کو پسند کریں گے، جو اچھیاں ہیں وہ اچھوں کو پسند کریں گے۔ اگر آپ کی پسند صحیح نہیں ہے تو اس معاملے میں لڑنا نہیں بڑوں سے کہ اگر وہ کہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے، سوچنا کہ میں نے اگر کسی غلط کو پسند کیا تو میرے اندر کہیں خرابی تو نہیں ہے، کیونکہ میں اگر کسی ستھری کو پسند نہیں کر رہا یا ستھرا جو پسند نہیں آ رہا ستھری کو، تو یہ بات اس بات کی واضح نشانی ہے کہ میرا میلان، رجحان، دھیان اس طرف کیوں گیا کہ ضرور کوئی خرابی میرے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ مقناطیس، میگنیٹ کہتے ہو، کس کو پکڑتا ہے؟ جو چیز اس سے میل رکھتی ہو، اپنی اپوزٹ چیز کو پکڑتا ہے، مخالف چیز کو۔ تو میں کس کو پسند کر رہا ہوں، میرے اندر کا میگنیٹ کس کو پکڑ رہا ہے، یہ میرے میلان کی بات ہوگی کہ میرا مزاج جیسا ہے مجھے ویسے ہی پسند آئے گا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ میں لڑکا ہوں تو مجھے کون سی لڑکی پسند آئے گی، میں لڑکی ہوں تو مجھے کون سا لڑکا پسند آئے گا، یہ اندر کا مزاج ہوگا نا۔ تو اگر میں نے اچھا یا اچھی کو پسند نہیں کیا تو یہ میرے اندر کی کہانی ہے کہ میرے اندر معاملہ کہیں گڑبڑ، وہ غذا کی وجہ سے ہو، وہ تربیت کی وجہ سے ہو، وہ ماحول کی وجہ سے ہو، وہ کسی وجہ سے ہو۔ قرآن نے بتا دیا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے۔ یہاں ذرا رک جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، تم نے میرے نبی کو نہیں پہچانا؟ میرے نبی جیسا ستھرا تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آج بھی جو بکواس کرتے ہیں ذرا وہ سنیں، ان جیسی ہستی تو ہے ہی نہیں، اور جس ہستی کی خاطر کل کائنات بنائی، اللہ جس ہستی کی جان کی قسم یاد فرمائے، جس کی عمر کی زندگی کی قسم یاد فرمائے، اس حبیب کے لیے تم کہنا چاہتے ہو کہ ان کی عورت اچھی نہیں تھی؟ یہاں تو بتا دیا ستھرے ستھریوں کے لیے، ستھریاں ستھروں کے لیے، یہ تو عام مومن مردوں میں ہے۔ تو پتہ چلا نبی پاک کے لیے کسی برائی کا تصور کرنا یہ آپ کے اندر کی خرابی ہے، نبی میں کوئی برائی ان جیسا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہاں نقص کا گمان بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا نا کہ چلو بھئی کوئی بات لائیں یا ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، گمان ہی نہیں ہے۔ نقص کا وہاں گزر ہی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کے بارے میں سوچتے ہوئے ذرا
ذرا نہیں، بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ زبان کھولنے والوں، قلم دراز کرنے والوں، سوچو سوچو سوچو۔ یہاں تو بتا دیا، واضح کر دیا، اب اس کے بعد بھی کوئی اگر غلط لفظ بولے تو بتائیے گنجائش نکلے گی؟ اونچی۔ ایسے شخص کو صاف کہا جائے گا کہ اس کا ایمان درست۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت کا مقصد تھوڑا سا بس سمجھاؤں، پھر گفتگو آج کی ختم۔ کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے، اونچی کہیے، نہیں کرتا۔ جو اچھا باپ ہوگا، مہربان ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ اپنی اولاد کا نکاح بری عورت سے نہیں کرے گا۔ تو مہربان رب، مہربان رحمان و رحیم رب اپنے حبیب کا نکاح بری عورت سے کیسے کرے گا؟ اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بری عورتیں، خبیث لوگ، خبیث عادتیں، خبیث طور طریقے والے، خبیث کا مطلب گندے، پلید، اچھے لوگ، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں۔ تو پتہ چل گیا، قانون مل گیا۔ اور حضرت عائشہ تو وہ ہیں کہ حضرت جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے حضور کے پاس لائے کہ اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی پسند کیا ہے۔ ایسی خاتون کے لیے غلط لفظ کہنا، غلط باتیں کہنا، سوچنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کی وہ ماں ہے، نبیوں کے سلطان کی وہ زوجہ محترمہ ہے، اور صدیقوں کے بادشاہ صدیق اکبر کی پیاری بیٹی ہیں۔ وہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کریں گی، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کریں گی۔ حضرت صدیقہ وہ خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود رب نے دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے الزام لگا دیا، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، جھولے میں بچہ تھا، اس نے گواہی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے برا خیال کیا، ان کی گود میں ایک دن کے حضرت عیسیٰ، انہوں نے جریج راہب، اس پر الادب المفرد میں ہے، وہ ایک نیک آدمی تھا، اس پر تہمت لگی، وہ جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے گواہی دی۔ یہاں مسئلہ تھا میرے نبی کی عزت کا، یہاں مسئلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا۔ اللہ اگر چاہتا دودھ پیتے بچے بھی گواہی دیتے، اللہ چاہتا درختوں کے پتے بھی گواہی دیتے، اللہ چاہتا شاخیں گواہی دیتی، ریت کے ذرے گواہی دیتے، بارش کے قطرے گواہی دیتے، پہاڑ در و دیوار گواہی دیتے، آسمان زمین گواہی دیتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، میں گواہی دوں گا۔ اللہ نے گواہی دی۔ اب اس کے بعد کسی کو اگر حضرت سیدہ کی شان میں کوئی شبہ ہوتا ہے تو وہ اپنی فکر کرے،
اس کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. وہ سیدہ بڑی شان والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں، ان کے لیے بہت درجہ مرتبہ ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.